پھر آپ کس قبیلے میں پیدا ہوئے، کا ماحول کیا تھا، پھر آپ پر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا اعلانات سماعت، ایک ایسا موقع تھا جس اللہ نے اپنے محبوب کے اعلان کر تمہاری راہ میں آپ اور آپ کی دو بچیوں کا خصوصاً دوسری رشتے داری، اب اتنی قریبی رشتے داری سے بندہ توقع کرتا ہے کہ وہ اگر پیغام نہ بھی مانے تو کم از کم رواداری کا خیال تو رکھے، مگر اس میں کچھ بھی چلتا رہا۔ اس کے من کی خباثت ایسی تھی کہ نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچاتا تھا، اور اس کی بیوی جس کی کنیت تھی جمیل حرمہ بنت حرب، وہ اس سے زیادہ خباثت میں پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ میاں بیوی بہت تنگ کرتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، جب اتنے قریبی لوگ تنگ کرتے ہیں دل بہت دکھی ہوتا ہے، مگر اللہ نے ان کا انجام بد کیا اور سورہ لہب میں اس پر اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص سے بیان ہو گیا۔ اگر کوئی قرآن مجید کو کشید کرے بالفرض تو جو چند قطرے نکلیں گے ان کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص توحید کا پیغام ہے، 4 آیات ہیں اور اس میں 4 طرح کی توحید بیان ہوئی۔ قل هو اللہ احد میں توحید وجودی، اللہ الصمد میں توحید شہودی، لم یلد ولم یولد میں توحید ذاتی، اور لم یکن اور باقی بیماریوں کا علاج۔ اور سورۃ الناس جو ہے وہ انسان کی روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو مکمل فرمایا۔ آج کا عنوان چونکہ سورہ کوثر ہے، تو خادم رسول حضرت انس عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اچانک آپ کے اوپر وہ تاری ہوئی جس میں وحی اترتی تھی، جیسے نبی علیہ السلام پہ اونگ طاری ہو جاتی تھی، وہ اونگ نہیں ہوتی تھی، وہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ثم رفع رأسہ متبسما، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اٹھایا۔ تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انزلت علی انفاسورہ، میرے اوپر سورہ انفاسورہ اتری ہے، یعنی یہ سورہ کوثر کا ایک نام ہے۔ اس سورت کو الکوثر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوثر کا تذکرہ ہے، اور کوثر کے ہمارے مشائخ نے 18 مطلب بتائے ہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ سبب نزول یہ ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ جی کوئی ڈر نہیں، اس بندے کی تو اولاد آگے چل نہیں رہی، تو اس لیے اب اس کا پیغام آگے نہیں چلے گا۔ اس بچے کو پیچھے بٹھایا، مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ تو ایک کافر تھا عاص بن وائل، اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا مکہ والوں کو کہ کیوں ڈرتے ہو، کیوں گھبراتے ہو؟ یہ تو ابتر ہے۔ ابتر کہتے ہیں مقطوع نسل، جس کی نسل کٹ جائے، تو بیٹے تو اس کے ہیں نہیں، جب یہ فوت ہو گیا تو اس کا پیغام خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس سورت کا ترجمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انہ هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، ابتر ہوگا۔ اب ذرا اس کے نکات کی طرف آئیے۔ انا سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو شروع فرمایا۔ انا کا مطلب ہے ہم نے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا جب کسی دوست کی طرف کوئی گفٹ پیک بھیجا جائے نا تو اوپر نام لکھتے ہیں خوبصورت کہ فلاں کی طرف سے یہ ہدیہ محبت ہے۔ خط ہو تو اس پہ لکھتے ہیں، پھلوں کی ٹوکری ہو تو اس کے اوپر لکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس میں انعامات کا تذکرہ کیا تو اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میرے محبوب یہ میری طرف سے انعام ہے۔ انا کا لفظ بتا رہا ہے۔ اعطینا کا مطلب ہم نے عطا کیا،
یہاں پر لفظ آتینا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایتا جو ہے وہ عام ہے اور آتا جو ہے وہ خاص ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انعام دیا گیا وہ کوئی عام انعام نہیں ہے، وہ خصوصی انعام ہے۔ انا اعطینا کا، آگے کاف لایا گیا آپ کو، یہاں پر کم نہیں کہا کہ تمہیں، اس لیے کہ اس انعام میں کوئی دوسرا نبی اسلام کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ اس انعام میں اور بھی کوئی شریک ہے، یہ خاص انعام نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ انا اعطینا کا، جب انعام کی باری ہوتی ہے نا تو دینے والے کو دیکھا جاتا ہے، دینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے انعام اتنا ہی بڑا، جی مجھے فلاں نے انعام دیا تھا۔ تو جب انعام دینے والا اللہ رب العزت ہے تو پھر انعام کی عظمت بہت بڑھ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ لفظ کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثیر چیز عطا فرمائی، کثرت والی، مگر مفسرین نے اس کے 18 مطلب بیان کیے ہیں۔ یہ یاد کرنے والی بات ہے، کوثر کے کتنے مطلب بیان ہوئے ہیں؟ 18۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس سے مراد نہر فی الجنہ، جنت کی ایک نہر ہے جو نبی علیہ السلام کو معراج میں دکھائی گئی تھی۔ فَإِذَا طِيبُهُ مِسْكُ أَزْفَرَ، اس کے پانی کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، جیسے مہک ہوتی ہے نا، ایک انسان کوکا کولا پیتا ہے تو اس کی ایک سمیل ہوتی ہے، جوس پیتا ہے تو اس کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے۔ یہ آب کوثر ایسا ہوگا کہ اس میں سے مشک جیسی خوشبو آئے گی۔ ماء ابیض من اللبن، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے زیادہ شیریں۔ سبحان اللہ، اتنا سفید، اتنا شیریں اور اتنا صاف اور اتنا خوشبودار۔ اس کے قریب جو آپ خورے ہیں وہ سونے اور چاندی کے ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا واٹر کولر کے پاس گلاس پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو گلاس بنائے وہ سونے اور چاندی کے گلاس بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات ہیں کہ ایسی سبیل دی کہ جو سونے اور چاندی کے گلاسوں والی تھی۔ اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کر دی۔ دوسرا اس کا معنی ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر جو محشر میں ہوگا۔ نہر کوثر جنت سے نکلتی ہے مگر حوض کوثر محشر کے دن ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت سے 2 پرنالے آتے ہیں، ایک پرنالا سونے کا، ایک پرنالا چاندی کا۔ جیسے 2 پائپ لائن آ رہی ہوتی ہے نا تو پانی کولر میں جا رہا ہوتا ہے، تو جنت کے جو حوض ہوگا اس کی 2 پائپ لائن ہی ہوگی، ایک سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی۔ اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان موعدکم الحوض، میرے وعدے کی جگہ حوض ہے۔ وانی لانظر الیہ، اور میں اس کے اس طرح دیکھ رہا ہوں، وانا فی مقامی ھذا، کہ جیسے میں آنکھوں سے قریب کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ ومنبری علی حوضی، اور میرا ممبر حوض کے اوپر ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام جیسے کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس سبیل کے پاس کرسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ پھر اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی امت سب سے زیادہ، تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ڈسپوزل